السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے اشہر الحرم، محترم مہینوں کے بارے میں، سیکرڈ منتھس۔ محترم مہینے کون سے ہیں، کیا ہے، یہ ہم مروجہ طور پہ تو جانتے ہیں، لیکن ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے ان محترم مہینوں کے بارے میں۔ محترم مہینے، محترم کا مطلب ہوتا ہے سیکرڈ، یا وہ مہینے جس میں کچھ حرام چیزیں ہیں، یعنی حرام ہے، ان لافل ہے، یعنی اجازت نہیں ہے اس مہینوں میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم مہینے سمجھیں، مہینے کیا ہیں۔ جو عام طور پہ ہم جانتے ہیں ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور لیکن عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جنرلی سمجھتے ہیں سولر سسٹم کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ چاند زمین جو سورج کے گھوم رہی ہے اس سے بنتے ہیں سولر ڈے، یعنی وہ ہم جو دن کہتے ہیں، رات کہتے ہیں، وہ سورج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ پہلے ہم کو مہینے سمجھنے پڑیں گے۔ اسی طرح لونر ڈیز ہوتے ہیں یا لونر منتھ ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کا مہینہ۔ یہ دو الگ الگ سال ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سمجھے کہ زمین جب اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، فار ایگزامپل ایک زمین کو آپ سمجھ لیے جیسے میرے ہاتھ میں زمین ہو، ایک سینٹر سے یہ اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے، تو جب پوری زمین اپنے ایکسس پہ گھوم جاتی ہے تو ایک دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے آربٹ پہ گھومتی ہے، ایک اس کا پاتھ ہے، اس پہ جب گھومتی ہے تو وہ ایک سال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند اپنے ایکسس پہ گھومتا ہے تو وہ اس کا ایک دن ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے ایکسس پہ گھومتا ہے اور آربٹ پہ گھومتا ہے تو وہ ایک سال ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک تو ہیں سولر ڈیز، ایک ہیں لونر ڈیز، یعنی کہ جو ہم دن رات جانتے ہیں، جو ہم اپنی زندگیاں گزارتے آ رہے ہیں، وہ ہیں سورج سے بات کرتے ہیں۔ سورج سے ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں کیا آج دن ہے، آج فلانی تاریخ ہے، یا پھر کیلنڈر بن گئے، لونر کیلنڈر الگ ہے، سولر کیلنڈر الگ ہے۔ لیکن آپ کو بتانا کا مقصد یہ کہ دو نظام چل رہا ہے اس وقت دنیا میں۔ چاند سے جو بن رہا ہے وہ لونر ڈے کہلاتے ہیں، اور اسی طرح لونر ڈیز ہیں، لونر سیکنڈز ہیں، لونر آورز ہیں، لونر ویکس ہیں، پھر لونر منتھس ہیں، پھر لونر ایئرز ہیں۔ اسی طرح ہمارے سولر کے سیکنڈز ہیں، سیکنڈز کو آپ منٹس کریں، پھر منٹ سے وہ آورز بن گئے، پھر آور سے وہ ایک دن بن گیا، اور پھر دن سے 7 دن، اور پھر ایک مہینہ 31 یا 30 کا ہوتا ہے، اور پھر ایک سال بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم چاہیے سولر ڈیز اور لونر ڈیز، سولر منتھس اینڈ لونر منتھس، ایک سال اس کا اور ایک سال اس کا۔ تو جب محترم مہینے اللہ نے کہا، محترم مہینوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو جمع ہے مہینے، تو ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کون سے مہینے، سولر مہینے یا لونر مہینے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ دو سسٹم بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں سسٹم ہیں۔ تو قرآنی آیات میں یہ کون کون سے ہیں، کیا کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں عرب ورلڈ کو یا لونر منتھس کو اکثر ہماری ڈیٹس ویٹ سب چیز جو ہے وہ سولر سے بتائی جاتی ہے، لونر سے نہیں بتائی جاتی۔ میں آپ کو جو ہمارا لونر کا جو کیلنڈر ہے، یہ لونر مہینوں کو جو نام دیے ہوئے وہ میں بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو صحیح، جن کو نہیں معلوم ہے، جیسے ہمارا سولر کا یہ ہے جنوری ہے، فیبرری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے، سپٹمبر ہے، اکتوبر ہے، نومبر، دسمبر، یہ اس کے نام ہیں سولر کے۔ اسی طرح لونر کے چاند کے مہینوں کے بھی نام ہیں۔ وہ مہینوں کے جو نام ہیں وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ پہلا جو مہینہ ہے وہ ہے محرم، کس کا؟ چاند کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دوسرا ہے صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، اور چوتھا ہے ربیع الثانی، پھر جمادی الاول پانچواں، پھر جمادی الثانی چھٹا، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں
رمضان، 10واں شوال، اور 11واں ذوالقعدہ، اور 12واں ہے ذوالحجہ۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو مہینے بتائے، اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا۔ جب ہمارے معاشرے میں جو 14 سال سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یا اس کے بعد سے جو یہ کیلنڈر، جب یہ ریولیشن کہتے ہیں 14 سال پہلے ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی یہ کیلنڈر ایگزسٹ کر رہا تھا۔ یہ جو کیلنڈر کے میں نے نام پڑھے، یہ پہلے سے تھا، 14 سال سے پہلے سے بھی یہ کیلنڈر تھا، صرف اس میں ایک ترمیم ہوئی ہوئی ہے، وہ میں بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جو کہ پہلے سے کیلنڈر آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے صفر الاول۔ صفر الاول، جس کو انہوں نے لکھ لیں آپ اپنے پاس، صفر الاول، صاد سے صفر الاول، اس کو انہوں نے اب آپ لکھ لیں۔ پہلا مہینہ کون سا ہو گیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں محرم، محترم مہینہ، لیکن جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کا نام تھا صفر الاول۔ دوسرا تھا صفر الثانی، دوسرا مہینہ، جس کو اب یہ لوگ کہتے ہیں سفر۔ یہ سین سے نہیں ہے، صاد سے، صاد فیرے سفر۔ باقی جتنے مہینے میں نے پڑھے وہ سیم ہیں۔ کنفیوژن کیا ہوا؟ پہلا مہینہ جو تھا صفر الاول، صفر الثانی، اس کو انہوں نے کر دیا پہلا مہینہ محرم، اور دوسرا کر دیا صفر۔ لیکن اگر آپ دیکھیں 1 سے 6 تک، اگر اس طرح ہی دیکھا جائے، صفر الاول، صفر الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ مور لاجیکل چلا آ رہا تھا۔ لیکن اس میں کچھ عرصے کے بعد چینج کی گئی اور یہ کہا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے اور دوسرا جو ہے وہ صفر ہے۔ لیکن یہ آج بھی دونوں کیلنڈر ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اس طرح بھی کہتے ہیں، یا آپ اس کو محرم مہینہ کہتے ہیں یا صفر الاول کہتے ہیں، دوسرے کو صفر کہتے ہیں یا صفر الثانی کہتے ہیں۔ تو یہ اچھا، اب ہمارے پاس جو 9واں مہینہ ہے وہ ہے رمضان۔ تو قرآن کے نزول سے پہلے بھی یہ مہینہ ایگزسٹ کر رہے تھے اور اس کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ رمضان 9واں مہینہ ہے۔ اب ان 12 مہینوں میں سے ان مہینوں کے محترم ہے یا 12 مہینے جنوری فروری، ان میں سے مہینے محترم ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو اب ہم اس کو ہم قرآن مجید کی آیت سے دیکھیں گے کہ یہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کا ذکر مہینوں کا، اور یا جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں دن اور رات، اس کا کچھ ذکر ہے قرآن مجید میں۔ وہ ایک آیت ہے سورہ یونس، اس کی 10ویں سورت ہے اور اس کی 5 آیت۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلوں کا تعین کیا، یعنی اس کی گرہن کی سلسلے وار حالت، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے اس کو خلق نہیں کیا سوائے حق کے ساتھ، وہ علم رکھنے والوں کے قوم کے لیے آیات نشانیاں ہیں جو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تو اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ نے سورج بھی بنایا اور چاند بھی بنایا، اور چاند جو ہے وہ سورج کی ریفلیکشن ہوتی ہے، جو ہمیں سفید چاند نظر آتا ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ریفلیکٹر ہے، چاند جو ہے وہ ریفلیکٹر ہے۔ اور اس کی حدیں جو ہمارا دیتے ہیں فرسٹ آف دا ڈے آف دا مون، جو پہلا جو چاند ہوتا ہے وہ اس کرسپ پہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک پہلا ڈے نظر آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں فرسٹ آف ڈے آف دا مون، ڈے آف دا مون۔ اور اس طرح وہ 28 دن یا 29 دن کے مون کے ڈیز ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ تاکہ آپ اس سے سالوں کا حساب نکالیں۔ سال یعنی وہی میں نے بتایا، سیکنڈز بنیں گے، پھر منٹس بنیں گے، پھر آورز بنیں گے، پھر مہینہ بنے گا اور پھر سال بن جائے گا۔ تو اللہ نے بتایا یہ حساب لگانے کے لیے، کیلکولیشن آف ٹائم کے لیے یہ مون اور سن بنائے گا۔ کیلکولیشن آف ٹائم، وقت کا اندازہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ چاند کی جو فرسٹ مون اور سیکنڈ مون، وہ جو منزلیں ہیں اس سے آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ اور دنیا میں جنتریاں بن گئی ہیں، المینکس بن گئے، جو کہ آپ یقین کریں ہزاروں سال پرانا ٹائم
کی تعلقات سے اور آج کے پریزنٹ ڈے ٹائم سورج کے بھی موومنٹس اور لونر کی موومنٹ سے پہلے سے ایلمنکس بنی ہوئی ہیں. ایلمنکس بنائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو چاند موو کر رہا ہے اپنے ایکسس پہ اور آربٹ پہ وہ پرفیکٹ موو کر رہا ہے, اسی طرح سورج بھی موو کر رہا ہے. تو سب کیلکولیشن سب کیلکولیٹ ہوئی ہیں اور ان کی مدد سے ہم ایک تو وقت نکال لیتے ہیں, ٹائم نکال لیتے ہیں کہ اس کا کیا ٹائم ہو رہا ہے. دوسرے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں, ہم سمندر میں ہو, ہوا میں ہوائی جہاز میں ہو, یا آپ اسپیس میں ہو, یا گیلیکسیز میں ٹریول کر رہا ہوں, یہ وہ ہیں ان سے آپ ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, حساب لگا سکتے ہیں. اور ایک ہمارے اندر بھی ایک کلاک چل رہا ہے جو 24 آورس کا کلاک ہے انسان کے اندر. وہی ہماری فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے حساب سے کھانا پینا, بریک فاسٹ اور لنچ اور جناب سفر اور ڈنر, ہماری اندر بھی ایک کلاک ہے. اس میں ہم 6 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں. اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں, چاہے جب پورا دن ہو رہا ہو, ہمیں پتہ ہماری صبح ہوئی ہے, یہ جب سو کے اٹھیں گے ریسٹ پیریڈ کے بعد. اور پھر ہمارا کچھ عرصے کچھ گھنٹے کا ہمارا دن مائنڈ جو ہے نا وہ انٹلیکچولی کام کرے گا. پھر وہ شام نہیں کریں آپ, اگر اس کو فرض کے دن رکھیں تب بھی اس کے مائنڈ کی جو کلاک ہے وہ اس کے حساب سے وہ کام کرتی ہے. ود ان ہیومن بینگس بھی ایک کلاک ہے, تو وہ 24 آور سائیکل پہ. تو بہرحال ہمیں یہاں اس آیت سے یہ بتانا تھا کہ چاند سے اور سورج سے, دونوں سے, سورج سے خاص طور چاند سے خاص طور یہاں بتایا کہ اللہ نے اس کی منازل سے آپ کاؤنٹنگ کریں, حساب کریں اور مہینے اس کا سال بھی نکال لیں. اور دوسری نیچے آیت ہے سورہ الاسراء 17, اس کی 78 ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. صلاۃ نماز قائم کرو سورج کے زوال کے لیے رات کے اندھیرے تک, اور فجر کا پڑھنا, بے شک فجر کا پڑھنا گواہی دیا ہوا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا صلاۃ قائم کرو سورج کے ڈیکلینیشن کے ساتھ. ڈیکلینیشن مطلب اس کی ڈھلنے سے اور رات تک, یہ مطلب اس کا وہ بتایا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا, ایسی بہت ساری آیتیں صلاۃ کے لیکچر میں جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اوقات ہے نماز ہیں وہ ہم صلاۃ جو قائم کر رہے ہیں وہ سورج کے ٹائم سے کر رہے ہیں. فجر کی نماز یا ظہر کی صلاح یا عصر کی صلاح یا مغرب اور عشاء, یہ کس ٹائم کو فالو کر رہے ہیں یہاں پر ہم؟ سورج کا. اس کا چاند سے ریلیشن نہیں ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے انسانوں کے لیے, ہم مسلم ایمان والے جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں صلاح کو سورج کے ٹائم سے. اور باقی جو ٹائم ہے وہ مہینے جو محترم مہینے ابھی ہم نے دیکھا, ہمیں تو معلوم کرنا کون سے محترم مہینے, وہ سورج سے ہے یا چاند سے. یہ تو ہم لیکچر سننا چاہ رہے ہیں, یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ تو پتہ چلیے یہاں پر کہ یہ سورج کے جو بھی ٹائمنگز کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں, اور ہم صلاۃ کو قائم کرتے ہیں سورج کے ٹائمنگ سے. اور دوسرا میں چاند کے بھی بتا دیا, چاند کے بھی ٹائمنگز ہیں اور اس سے بھی حساب نکالو اور اس کے بھی سال نکال لو, یہ بھی پتہ چل گیا. اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ کس سال کو یا کس سال کو, یعنی سورج کے سالوں کو کہا ہے یا چاند کے سالوں کو کہا ہے جو محترم مہینے میں بنے. کون سے مہینے؟ سال سولر مہینوں کے مہینے یا لونر مہینوں کے مہینے محترم کون سے, اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے سورہ توبہ 9 اس کی 36 آیت. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ان میں سے 4 محترم ہیں. وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے. بس ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے پوری طرح لڑو جیسے کہ وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں, اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیے اس آیت کے اندر بات زیادہ ہے لیکن ہم
پورشنز میں پڑھیں گے اور پھر میں کچھ آیتیں آگے لے کے جاؤں گا, پھر پیچھے لے کے جاؤں گا, 2-3 آگے آپ کو میں ایکسرسائز کراؤں گا, پھر میں اس کو پوری آیتیں ایکسپلین کروں گا. اس کا جو فرسٹ پورشن آیت ہے وہ ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے, 12 مہینے سال کے, اور 12 مہینے میں سے اللہ نے کہا 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں, 4 مہینے محترم ہیں. صحیح ہے, آسمان زمین کے جس دن بنائے اس دن اسے اللہ تعالیٰ نے بتایا 4 مہینے محترم بنا دیے. ان عدت و گنتی جو ہے 12 مہینے کی ہے, اور جس میں اللہ کی کتاب میں اور جس دن آسمان و زمین میں نا اس میں 4 مہینے محترم ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں, سورج کے ہیں یا چاند کے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صلات تو ہمیں پتہ سورج سے, یہ تو پتہ چل گیا ابھی پچھلی آیت میں. تو میں اس کو پورشن میں آگے جاتے جاؤں گا, پھر پیچھے لاتے جاؤں گا, پھر میں پوری ایکسرسائز. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے آیت نمبر سورہ البقرہ 2:189 آیت. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, اور تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی اس کی گرہن کے سلسلے وار حالت. کہہ دے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات ہیں. یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, لیکن اس کا پورشن ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ بات یہ کہ اللہ پوچھا تم سے, وہ سوال کر رہے ہیں, کس کی کیا سوال کر رہے ہیں؟ چاند کی جو فیزز آف دا مون کی, یعنی پہلا فیز آف دا مون یا سیکنڈ فیز, پہلا فیز ہوتا ہے نا, مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو چاند ہوتا ہے اس کی آپ نے دیکھی کیا کنڈیشن, باریک سا ہوتا ہے, وہ ہلال ہے. ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے مسلم ورلڈ میں. تو پتہ یہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہا ہے اس چاند کے اس فیز کے بارے میں. وہ اللہ نے اس کا جواب دیا, یہ جو فیز ہے یہ مواقع وقت لوگوں کے وقتوں کے لیے ہیں اور حج کے لیے. تو ہمارے ٹائمنگز جو ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلے ہمیں ٹائمنگز نکالنے ہیں حج کے لیے اور یہ وقت کے لیے. کس سے ہم ٹائمنگز نکالیں گے؟ حج کی ٹائمنگ کیسے نکالیں گے؟ وہ کس سے نکالیں گے؟ چاند سے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے رمضان جو ہے وہ کیا سولر سسٹم سے چل رہا ہے؟ وہ بھی چاند سے چل رہا ہے. یہ معلوم ہے نا, یہ تو بات آپ کو معلوم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے محترم کیے ہیں 4, وہ ریلیٹ ہو گئے کس سے؟ چاند کے مہینوں سے. وہ سورج کے مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چاند کے مہینوں سے تعلق ہو گیا اس کا. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پہلا فیز آف دا مون سے بات کر رہا ہے اور وہ چاند کے مہینوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بات بھی پتہ چل گئی. اب دیکھیے, اب ہم جائیں گے یہاں سے البقرہ 2 اس کی 197 آیت. میں واپس تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا, جب آپ کو ذرا سا میں لنک بنا دوں سارا, پھر انشاءاللہ ریوائز کر دوں گا. آپ دیکھیں البقرہ 2:197. الحج اشہر معلومات, بس اتنا میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تم کو معلوم ہے, حج کے مہینے تم کو معلوم ہے. پچھلی آیت پڑھی تھی ہم نے کہ جو چاند کی جو وہ ہے منازل ہیں ان سے تم کیلکولیٹ کرو, حساب لگاؤ ٹائم کا اور حج کا. پچھلی آیت پڑھی تھی یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. حج کے لیے تم کو چاند سے دیکھنا ہے, وہ چاند کے مہینے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں حج کے مہینے معلوم ہے. جو میں نے لسٹ پڑھی تھی اس میں جو آخری مہینہ تھا وہ تھا ذی الحجہ. ایک مہینہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس سارے مہینوں میں ایک مہینہ جو لاسٹ مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے, حج والا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ٹائم تم کیل کرو یا حساب لگاؤ وہ جو ہے وہ تم چاند سے کرو, اور حج کے مہینے معلوم ہے. یہ یہاں پر چل گیا. اب حج کے مہینے کتنے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے واپس, تھوڑی ایکسرسائز ہے. البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وضاحت ہدایت سے اور فرق کرنے والا. پر جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے.
اب ہمیں ایک مہینے کے بارے میں یہاں پتہ چلا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اس میں یہ بات پتہ چل رہی کہ اس مہینے میں اگر کوئی موجود ہو تو وہ روزے رکھ لے. یہ ایک مہینہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہم نے لسٹ پڑھی تھی اس میں کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. اور اس آیت میں پتہ چلا کہ 9واں مہینہ جو ہے وہ ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے ہدایت انسانیت کے لیے. اور ہمیں حج کا مہینہ معلوم ہے وہ آخری ہے، اور باقی ہے وہ کہہ رہا تھا حج کے تمہیں مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے. اور رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ 9واں. تو رمضان کے بعد کون سے مہینے ہیں جو اس میں جو لسٹ پہ میں نے پڑھا تھا وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو حج کے مہینے کون سے بنے؟ نہیں، رمضان نہیں، شوال بنا، ذوالقعدہ بنا اور ذوالحجہ بنا. 3 مہینے بن گئے. اور رمضان جو ایک مہینہ اور ہے، تو 4 مہینے محترم ہوئے. سمجھ آئے آپ کو؟ 4 مہینے ہم محترم ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے ملے ہمیں؟ کہ ہمیں پتہ چلا رمضان جو ہے قرآن مجید میں رمضان مہینہ کا ذکر ہے. اور وہ ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس جو مہینے سٹینڈرڈ مہینے جو بنے ہوئے ہیں اس میں وہ 9واں مہینہ ہے. اور حج کا مہینہ آخری ہے ذوالحجہ. اب اللہ نے کہا کہ تمہیں حج کے تو مہینے معلوم ہے، تو رمضان کے بعد جو مہینے ہوں گے وہ حج کے ہوں گے. اب یہ بات، یہ چاروں اکٹھے ہیں. اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں یہ رمضان جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینے ساتھ ساتھ ہیں. اب آپ ایک اور اوپر آیت دیکھیں، سورہ بقرہ 2 اس کی 194 آیت. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے. اب ایک اور بات پتہ چل گئی، محترم مہینہ جو بھی ہوگا، محترم مہینے تو 4 ہیں، محترم مہینے 4 ہیں، لیکن محترم مہینے کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم مہینہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہی دوسرا محترم مہینہ ہوگا، پھر محترم مہینہ کے ساتھ محترم مہینہ ہوگا. تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا، آخری سال کا جو مہینہ تھا وہ ذوالحجہ تھا. اس سے پہلے ایک مہینہ جڑا ہوا کون سا ہے؟ وہ ہے ذوالقعدہ. اس کے اوپر ہے شوال ملا ہوا. اس کے اوپر کون سا ہوا؟ رمضان. تو رمضان کا مہینہ محترم الگ ہو گیا. اس کے ساتھ 3 جو ہیں مہینے ہو گئے حج کے مہینے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے، ساتھ ہیں یہ سارے مہینے. تو ٹوٹل کتنے مہینے ہو گئے محترم؟ 4 مہینے ہو گئے. اور یہ سولر سسٹم سے لونر سسٹم سے؟ اور لونر سسٹم سے. تو یہ قرآنی آیات سے ہم نے یہ ویریفائی کرا کہ یہ محترم مہینے ہیں اور یہ ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پوری آیتیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن میں نے جو آپ کو پھر ایک دفعہ ریوائز کر دوں، ہم نے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ایک ایسی آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ اس نے ایک سال 12 مہینے بنائے، اس 12 مہینوں میں سے 4 محترم بنائے. تو ہم نے یہ دیکھنے کے لیے 4 مہینے کون سے محترم ہیں. سب سے پہلے ہم ایک ایسی آیت پہ گئے جس میں اللہ کہا تم حج کے مہینے جانتے ہو. تو حج کے مہینے ہم کیسے جانتے ہیں؟ کہ ہمیں ذوالحجہ کا مہینہ معلوم ہے، معلوم ہے ذوالحجہ کا مہینہ. تو پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن میں ایک مہینہ محترم مہینہ رمضان کا ہے، جس میں رمضان میں وہ قرآن نازل ہوا ہدایت کا، وہ ایک محترم مہینہ ہے. پھر کہہ رہا ہے ہر محترم مہینے کے ساتھ دوسرا محترم مہینہ ہے، ہر محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ کے ساتھ ہے. تو اس کے معنی رمضان جو مہینہ ہے وہ تو ہو گیا محترم مہینہ، اس میں تو روزے رکھ رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد جو 3 مہینے ہیں جڑے ہوئے اس کے ساتھ، رمضان بھی جڑا ہوا ہے، 4 مہینے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ ہے. تو 4 جڑے ہوئے مہینے، یہ جو 4 مہینے ہیں یہ محترم مہینے سال کے اندر، یہ 4 ہمارے مہینے آ گئے. لیکن یہ اتنی جو ایکسرسائز ہم نے کری اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. لیکن اب معاشرے میں سمجھیے محترم مہینے کون سے سمجھے جا رہے ہیں. میرے پاس دو کانٹرڈکٹری مہینے ہیں معاشرے میں، اور بھی ہے تو اس کے کانٹرڈکٹری، لیکن 1-2 میں بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلے معاشرے میں لوگ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا مہینہ محرم، معاشرے کے، اب میں بتا رہا ہوں معاشرے میں 4 محترم مہینے کون سے ہیں. پہلا مہینہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ محرم، اس کو محترم سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ہی محرم مہینہ ہے.
لیکن میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ اولڈ اینشنٹ اس کے اندر اگر آپ جائیں گے کیا کہتے ہیں کیلنڈر کے اندر، اس کو کہتے ہیں صفر الاول، اور دوسرے مہینے کو کہتے ہیں صفر الثانی. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو محرم کا مہینہ بنا دیا، اور دوسرے کو کیا کیا، صفر کر دیا، جبکہ وہ صفر الثانی تھا. اب آپ دیکھیے دوسرا وہ محترم مہینہ کہتے ہیں رجب، 7ویں مہینے کو، جو سال کا 7واں مہینہ ہے. پہلا مہینہ ہو گیا، پہلا مہینہ ہو گیا ان کا محرم، پھر 7واں مہینہ ہو گیا رجب، پھر وہ کہتے ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحج، دو جو آخری ہیں، یعنی کہ 11واں اور 12واں. پہلا، 7واں، 11 اور 12واں. پرنسپل اللہ کیا ہے، محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینے. تو دیکھیں ایک الگ گیا، 7واں الگ گیا، 11 اور 12 دو ساتھ ہیں، وہ تو صحیح ہے. تو اس رول، قرآن کے رول کے مطابق وہ میچ نہیں کر رہا. یہ معاشرے میں محترم مہینے سمجھے جا رہے ہیں. ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب محترم مہینے میں بتاؤں، انہوں نے کوئی بتایا وہ بتا رہا ہوں، نام میں نہیں لے رہا. محترم مہینے جو معاشرے میں لوگ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلا مہینہ محترم مہینہ ہے، پھر دوسرا سفر کو انہوں نے محترم کہا، پھر تیسرا جو ہے انہوں نے ربیع الاول کو تیسرا مہینہ محترم کہا، اور پھر ذی الحج کو کہا محترم، ذی الحج کو مہینہ. تو تین یہ جو جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اکیلا الگ ہے. یہ تین تو جوڑ دی انہوں نے. اگر فرض کیا ہم اس پرنسپل کو دیکھیں، اللہ کہہ رہا محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ ہے، تو وہ یہ تین تو جڑ گئے، لیکن یہ الگ ہو گیا. اور 1 اور 7 اور 11 اور 12 وہاں 2 7 ہے، لیکن 1 اور 7 الگ ہے. میں نے جو آپ کو بیان کر کے بتایا وہ تینوں ایک جگہ ہیں، چاروں یعنی رمضان کا مہینے سے لے کے، اور وہ تینوں ایک جگہ مہینے. تو وہ کیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ، یہ اس کی پہچان ہے. تو اب ہم یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب پوری آیتیں ہم ڈسکس کرتے ہوئے جائیں گے، وہی ساری آیتیں، مگر یہ کہ میں تو صرف تھوڑا سا آپ کو ایکسرسائز کری تھی میں نے. اب واپس ہم پوری آیت ڈسکس کریں گے. اچھا، میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ محترم مہینہ جب ہم کہہ رہے ہیں، اس کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا، ابھی آیت میں تو آئے گا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. کھانے میں ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے، کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے. جیسے سور حرام ہے، بہت بڑی سی بات ہے. شراب پینا یہ حرام ہے، جوا کھیلنا، کھانے پینے میں اور چیزیں جتنی بھی ہیں جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. اس طرح مطلب ایک ہے حلال حرام کا ایک الگ لیکچر ہے. میں آپ کو ایک بیسک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی حلال کھانا آپ کو حلال ہے، اور کچھ چیزیں منع ہے، حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے، یہ آپ کو معلوم ہے. تو جو محترم جب مہینہ ہم کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہ پابندی لگا دی. یعنی حلال چیزیں جیسے کھانا حلال کھانا حلال ہے. رمضان کے مہینے میں حلال کھانا اور حلال کھانا پانی پینا منع ہو گیا. اس لیے ان مہینے بذات خود محترم نہیں ہے. مہینہ تو ان کو کہا جا رہا ہے محترم مہینہ، لیکن ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس مہینے میں جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان پہ وہ فوربیڈن ہو جاتی ہیں. کچھ قوانین ہیں جس کی وجہ سے وہ مہینہ محترم کہلاتا ہے کہ بھئی اس میں کچھ چیزیں فوربیڈن ہیں.